بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک کی آمد ہے، رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے، نیکیوں کے جس کو سیزن والا مہینہ کہا جاتا ہے وہ مہینہ آ رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، گنتی کے دن ہیں۔ سامعین محتشم، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ رکھا کرو، اس کی مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے، یعنی روزے کی مثل کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ عزیزان محتشم، کیونکہ روزہ بندے اور رب تعالیٰ کے مابین ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اور بندے کو اس عبادت کا پتہ ہوتا ہے اور کسی شخص کو معلوم نہیں ہوتا کہ فلاں بندہ روزے دار ہے یا نہیں۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روزہ رکھا کرو، اس کی مثل کوئی اور نہیں ہے۔ عزیزان محتشم، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نظر کرم فرماتا ہے تمام بندوں پر اور ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ سامعین محتشم، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اس مہینے کے اندر دو کام سب سے زیادہ کرتے تھے۔ پہلا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت میں کثرت کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ اس مہینے کے اندر صدقہ فطر سب سے زیادہ دیتے تھے، کیونکہ اس مہینے کے اندر عبادتوں کا ثواب بڑھا چڑھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 فرض کے برابر ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔